بات آپ کو بتاؤں مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا جہیز دینا تو سنت ہے نا، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا، تو جہیز دینا سنت ہے، تو سنت ہے تو دو۔ ہم نے کہا یہ بہت بڑے محققین اور علماء ہیں، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمت کہہ کے کہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو ابھی اصلاح ہوگی، اور اگر یہ اصلاح کر دیں گے ابھی کر دیں گے، اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جہیز دینا کوئی سنت نہیں۔ یہ ایک طالب علم کا، قرآن اور حدیث کے طالب علم کا دعویٰ ہے، مناظرے مباحثے اور اس کا شوق نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں نہ میں بحث والا آدمی، لیکن میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھ رہا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ، توجہ آپ کی اسی بات توجہ سے سن لیں، جہیز دینا سنت نہیں ہے، جب دینا سنت نہیں تو لینا بھی سنت نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ مثنوی میں، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور پھر فلاں بزرگوں نے جو جہیز کی فہرست بنائی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ فہرست صحیح ہے، فہرست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تھوڑا سمجھ میں ہمارے فیر ہو رہا ہے۔ کیا فیر ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو دھیان سے، نہ جہیز دینا سنت نہ لینا سنت۔ یہ ایک سبق سنانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، علامہ اللہ بخش صاحب اگر موجود ہیں پیچھے ہے کیا، پشت پناہی کر رہے کیا ہے؟ بہت دور چلے گئے۔ نہ دینا سنت نہ لینا سنت تو کافر، وہ فہرست میں نے کہا صحیح، مثنوی میں فہرست وہ بھی صحیح، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بنائی وہ بھی صحیح، تو کافر میں نے کہا وہ بس سمجھ کا پھیر ہوا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو جہیز دیا ہے، جہیز وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا بلکہ وہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دیا۔ نمبر ایک سیدہ کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں تو امین القادری تمہارا تلوہ چننے کے لیے تیار ہے۔ کیا بات ہے؟ حضور نے بیٹی کو نہیں دیا، اپنے بھائی کو دیا، داماد بھی نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ کسی کو چور دروازے سے گھسنے کا راستہ ملے گا، بھائی کو دیا۔ اب بھائی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کی غربت کا احساس تھا رسول اللہ کو، تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کثیر العیال ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا، تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا، بچپن سے نبی نے پالا، نبی نے پلا، نبی نے بڑھایا، نبی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جس کے گھر میں علی پلے ہیں تو علی مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا، اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں، تو جس نے پالا تھا، جس نے پوسا تھا، جس نے بڑا کیا تھا، جس نے تربیت کی تھی، اگر وہ فرض محال علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علی مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو لوگوں کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جہیز بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بھائی کے لیے انتظام کیا۔ یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی، دلیل کیا؟ اب دلیل سن لیں۔ ایک کھجور، توجہ، ایک کھجور کسی ماں یا باپ کے پاس آئے اور وہ دو بچوں میں برابر تقسیم نہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے کھجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے، اس کو ایک مرتبہ بوسہ لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے۔ جو مذہب بوسہ لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے، تو اب سنیں، میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا، ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ جو مل کے بولے کتنی ہیں؟ اور 4 مانو، کیونکہ دوسرے ہیں جن کو 4 ہضم نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جن کو 4 سے ہی نفرت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ نہ 4 خلفاء مانتے ہیں، نہ 4 شہزادیاں مانتے ہیں، انہیں تکلیف ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ ہم نے کہا 4 ہیں، ہمارے پاس قرآن سے دلیل، ہمارے پاس دلیل کہاں سے؟ علماء موجود ہے، یہ ابن کثیر نے کہا اور یہ اس نے کہا اور اس نے کہا، میں نے کہا جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی کثیر نہیں، کوئی کامل نہیں، کچھ نہیں۔ جس کی بات قرآن سے ٹکرائے گی اگرچہ وہ ہمارا سب سے بڑا امام کہلائے پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن، صاحب قرآن ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے۔ صحیح بات ہے، یہی تو ہے نا۔ ہمارے امام نے جب اعلان کیا کہ میرا کوئی قول حدیث سے صحیح سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیا جائے، یہی ہے ہمارا اصول۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، توجہ، قرآن کہہ رہا ہے، جو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے نا ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب آپ فرما دے، اے نبی آپ کہہ دے، کس سے؟ لازواجک،
اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے. چھوٹا سا بھی عربی کا طالب علم ہو تو وہ جانتا ہے عربی زبان کی بلاغت اور وسعت یہ ہے کہ عربی کے یہاں واحد جمع نہیں ہے صرف، بلکہ واحد ہے، تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے. صحیح. اب قرآن یہ بتا رہا ہے اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ کل ازواجک و بنتک. لیکن قرآن بنتک نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بناتک. واحد بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، بلکہ جمع ہے. اب اگر اس کو جمع قلت بھی مان لیا جائے تو کم سے کم 3 ماننا پڑے گا. آپ کم سے کم تو آپ کو 3 ماننا پڑے گا. 3 سے کم پر تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. اس سے پتا چلا جب قرآن نے کہہ دیا وہ بناتک آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دے تو ماننا پڑے گا نبی کی ایک نہیں تھی بلکہ نبی کی 3 سے زائد بیٹے. اب جب یہ مان گئے، اس پہ کوئی تفصیل نہیں بات نہیں کرتا، علماء جانتے ہیں، آپ کو مزید وہ سمجھا دیں گے. تو جب نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کہتے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، کس کو جہیز دیا؟ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا. آپ کو یہی ماننا پڑے گا سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا. آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی جہیز دیا. تو اب اگر آپ سیدہ فاطمہ کا جہیز ثابت کرتے ہو تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم کا بھی جہیز آپ ثابت کر کے بتائیں کہ حضور نے کیسے جہیز دیا. اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کو نہیں دیا تو پھر نبی کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جو نبی بوسہ لینے میں برابری کی بات کرے، جو نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرے. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بیٹی کو جہیز دیا اور 3 بیٹیوں کو جہیز سے محروم رکھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس سے بڑھ کر ایک دلیل یہ تو تم اور میں ہے جو سنتوں کو معاذ اللہ عمل نہیں کرتے، سنتوں پر توجہ نہیں کرتے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلے جس علی کو جہیز ملا تھا ان کو تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز دیا، تو پھر علی مرتضیٰ نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. حضرت علی مرتضیٰ کی بھی بیٹی ہے، حضرت زینب بنت علی، حضرت رقیہ بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی. مولا علی کی ایک بیٹی نہیں ہے، مولا کائنات کی تو کم سے کم 7 اور 9 بیٹیاں بتائی جاتی ہے. تو جس علی نے نکاح کے وقت نہ اپنے سسر سے جہیز لیا اپنی بیوی کی شکل میں، اپنی بیوی کے جہیز کی شکل میں، تو آپ سے پوچھتا ہوں اس علی مرتضیٰ نے جب جہیز لیا تو اپنی کس بیٹی کی شادی پر انہوں نے جہیز دیا؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، وہ عبداللہ ابن عمر جو مسکرانے کی بھی سنت ترک نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ مسکران ایک صحابی، کسی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہنس رہا ہوں، یہاں کھڑے رہ کر میرے یار نے مسکرایا ہے بس میں بھی مسکرا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی امامے کے شملے کو درخت سے الجھا رہے. کسی نے کہا یہ کیا بچپنے کی حرکت ہے؟ وہ فرمایا بچپنے کی حرکت لوگوں کو لگا کرے، دراصل ایک سفر میں نبی کے ساتھ تھا، نبی کا شملہ درخت سے الجھ گیا، میرا نہیں الجھتا اس لیے الجھا کر کے اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسکرانے کی سنت نہ چھوڑے، جو ہڈی چوسنے کی سنت نہ چھوڑے، جو اللہ اکبر، جو درخت سے شملہ الجھانے کی سنت نہ چھوڑے، ارے وہ سب تو اپنی جگہ رسول اللہ نے جو کام کلی کیے بغیر کیا وہ بھی کلی کیے بغیر کر کے وہ کام سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اتنے سنتوں کے پابند تھے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہوتی کیا 1450 سال کے بعد ہندوستان میں یو پی والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، بہار والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، بنگال والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی؟ ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کے نکاح رخصتی کے چشمدید گواہ ہے. اگر انہوں نے جہیز دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیتا دیکھا ہوتا تو صدیق اکبر بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے. صدیق اکبر نے جہیز نہیں دیا، فاروق اعظم نے جہیز نہیں دیا، عثمان غنی جیسے غنی اور مالدار نے جہیز نہیں دیا. اور آپ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے. یہ ذمہ داری تو میرے ان محقق بھائیوں کے سر پر ہے جو ہم پر مسلط کرنے کے جہیز دینا سنت. محقق سے مراد علماء نہیں ہے، محقق سے مراد یہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بغیر علم کے فرض. علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں. ارے کیا یہ لوگ تمہارے بھائی وہیں روکو بلا بجا. علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں. دراصل یہ سارے خرافات کی تائید نفس کے غلام لوگ کر رہے ہیں. میری گزارش ہے آپ سے، اگر قوم کی بچیوں کی آبرو اور عزت سے تھوڑی بھی دلچسپی ہو، شاید حضرت تشریف لا چکے ہیں، ہماری محفل کے خصوصی خطیب حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ حضرت کا استقبال فرما لیں اور پھر اس کے بعد آگے کا پروگرام بقیہ تقریر پھر کسی موقع پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.